السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سعود آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ اہم معلومات انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، خاص طور پر بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا تھی، تو میری ویڈیو آخر تک تفصیل سے دیکھیے گا۔ جو لوگ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو دو باتیں ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، کئی لوگ ایسے ہوں گے بحریہ ٹاؤن میں جو انویسٹمنٹ کر چکے ہوں گے، ان کو بھی میرا میسیج ہے۔ جن بھائیوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، ان کے لیے تو یہ چھوٹا سا میسیج ہے کہ اگر وہ بھائی جن کی انسٹالمنٹ باقی ہیں، خواہ وہ 4 ہوں 6 ہوں، تو بہت اچھا پیکیج بحریہ ٹاؤن ابھی دے رہا ہے کہ سپوز آپ کے 10 لاکھ روپے انسٹالمنٹ کی مد میں باقی ہیں، تو آپ 6 لاکھ روپے پے کریں تو آپ کے 10 لاکھ روپے انسٹالمنٹ کی مد میں وہ بحریہ کو وصول ہو جائیں گے۔ دوسرا، پھر اب بحریہ نے تقریباً تمام ہی ریسنٹ میں پوزیشن اناؤنس کر دیا ہے، تو جو بھائی پوزیشن لینا چاہتے ہیں ان سے عرض ہے کہ وہ ڈائریکٹ براہ راست ہیڈ آفس نہ جائیں، بلکہ کسی اتھرائز ڈیلر سے رابطہ کریں۔ اس میں بھی بحریہ ٹاؤن آپ کو ڈیلر کے تھرو تقریباً 15 سے 18% آپ کو پوزیشن اور یوٹیلیٹی چارجز کی مد میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے۔ پھر رہی بات یہ کہ اب بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو میرا سننے والے اور دیکھنے والے تمام بھائیوں سے برادرانہ مشورہ ہے کہ جو غریب اور متوسط طبقہ ہے، وہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ یعنی متوسط طبقے کی بھی بات نہیں ہے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنا، کیونکہ یہاں کا لائف سٹائل اور جو قیمتیں ہیں اور آئندہ کے حالات ہیں، وہ آپ کے لیے موافق اور سازگار نہیں ہوں گے۔ اب یہ کہ جو انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو بھائی، تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ پیراڈائز، اس کو ذہن سے نکال دیں کہ اکثر زمین بحریہ پیراڈائز کی تو بحریہ کے پاس سے چلی گئی۔ باقی جو طریقہ ہوتا ہے خریداری کا، اس میں جو ہے وہ پلاٹ کی سلیکشن وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مثال ہے جیسے کہ یہ ایک پریسنٹ ہے، آپ نے یہاں مائنڈ بنا لیا کہ میں نے فلاں پریسنٹ میں خریداری کرنی ہے، تو پہلا مشورہ تو ہمارا آپ سے یہی ہوگا کہ بحریہ کے اکثر پریسنٹ وہ کچھ ہائٹ پر واقع ہیں، پریسنٹ کے اندر بلندی ہے، کہیں پر جو ہے وہ پلاٹ نیچے گہرائی میں ہوتے ہیں، تو پلاٹ کی سلیکشن کے بعد آپ نے وہاں اس پلاٹ کا معائنہ ضرور کرنا ہے۔ پھر رہی بات یہ کہ یہ ہر پریسنٹ کے ارد گرد ایک لال رنگ کی پٹی گھوم رہی ہے،
یہ کمرشل پٹی کہلاتی ہے۔ تو اس کے جو نیچے جو پلاٹ گھوم رہے ہیں ان پلاٹ کو لینے سے احتراز کیجیے گا، یہ بہت مشکل سے جو ہے وہ بکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کمرشل پٹی ہوتی ہے ان کو شاید گراؤنڈ +6 کی جو ہے وہ پرمیشن ہوتی ہے۔ تو جب یہ گراؤنڈ +6 بن جائے گا تو یہ آپ کا جو ہے وہ پلاٹ کی پرائیویسی نہیں رہے گی، اس سے جو ہے وہ آپ اجتناب کریں۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ بعض پلاٹ ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھیے گا، جیسے یہ پلاٹ ہے اور اس کے آگے کچھ گرین بیلٹ کا سا ایریا ہے، یہ پلاٹ یا اس طریقے سے یہ پلاٹ ہے، اس کے بیچ میں 45 اور 60 کے بیچ میں جو ہے وہ گرین کلر کی لائن دی گئی۔ تو یہ پلاٹ عموماً کارنر کہہ کر یا سیمی کارنر کہہ کر بیچا جاتا ہے، اس کے کوئی اضافی پیسے آپ نہیں دیں گے۔ صحیح معنوں میں جو کارنر کہلاتا ہے وہ یہ پلاٹ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 67 نمبر ہے یا 40 نمبر ہے، یہ کارنر پلاٹ کہلاتا ہے۔ اور پھر یاد رہے کہ جیسے میں نے کہا کہ صرف پلاٹ کی قیمت ہی نہیں دینی آپ نے، یہ متوسط طبقے کی بھی بات نہیں ہے، پھر آگے جا کر اس میں آپ نے پوزیشن چارجز بھی دینے ہیں، یوٹیلیٹی چارجز بھی دینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے تعمیرات کے مرحلے میں بہت سارے جو ہے وہ فیز آتے ہیں، ڈرائنگ اپروول اور اس طرح بہت سارے چارجز وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو وہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ پھر بحریہ ٹاؤن میں یہ بھی یاد رہے کہ 25 روپے کا 1 یونٹ ہے، آپ نے اگر رہائش اختیار کر لی۔ اور پھر جو تعمیراتی سیکٹر ہے بحریہ ٹاؤن میں، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تقریباً اگر آپ گھر بنوانا چاہیں تو 3000 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور ابھی زور و شور سے کنسٹرکشن بحریہ ٹاؤن میں جاری ہے۔ اگر یہاں PSL کا ایک بھی میچ ہو جاتا ہے آئندہ 2 سال میں تو یہاں کی مارکیٹ قابو میں نہیں آئے گی۔ آپ کراچی شہر کے میں جو موجود ہے اسٹیڈیم، اس کی جو اطراف میں جو مکانات ہیں ان کی قیمتوں کا آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری معلومات کے مطابق یہ جو پریسنٹ ہے، یہ کچھ عرصہ قبل اس کے پلاٹ 15 لاکھ یعنی کہ پروفٹ میں بھی بکتے رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بہت ہی مناسب یعنی کہ 250 گز کا پلاٹ آپ کو 30 لاکھ روپے میں 32 لاکھ روپے میں آسانی سے مل جائے گا۔ تو یہ کہ آنے والے وقتوں میں یہ قیمتیں نہیں رہیں گی اور ایسے معاملات نہیں رہیں گے، چونکہ ابھی تازہ بحران کسی کیفیت سے نکلا ہے، تو ابھی بحریہ ٹاؤن میں قیمتیں مستحکم نہیں ہوئیں، ابھی بھی بہت لچک باقی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں اس کے قریب میں ہی غالباً یہ 500 گز کا پریسنٹ ہے۔ اگر کسی کو سستے ترین پیسوں میں 500 گز کا پلاٹ آپ کو چاہیے تو یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے۔ اس میں کچھ ایریا وہ شاید میں غلط بھی ہوں کہ باؤنڈری سے باہر ہے، بہرحال آپ نے وہ پلاٹ لینا ہے جو کہ بحریہ کے پاس اب تک موجود ہے، اور اب تک جو میں نے آپ کو جو مشورے دیے ہیں وہ وہی پریسنٹ ہیں جو کہ 100% بحریہ کے پاس ہیں، جس کا کوئی تنازع یعنی کہ جسے کہیں ڈسپیوٹ لینڈ میں وہ کوئی بھی پریسنٹ نہیں آتا، اور نہ ہی آپ نے اس کا سوچنا ہے، اس طرف جانا ہے۔ پھر ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جن بھائیوں نے بحریہ میں پلاٹ لے رکھے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک اولڈ BTK کہلاتا ہے، ایک نیا کہلاتا ہے، یعنی کہ جو پرانی لانچنگ تھی ان کو اولڈ BTK کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھائی
محتاط رہیں یا ہوشیار رہیں کہ کبھی بھی 35% ان پر لاگو ہو سکتا ہے. ابھی لگے 2 سال بعد لگے 1 سال بعد لگے یا وہ کچھ کم ہو جائے، بہرحال وہ لگنا ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا کہ پریسنٹ 34 ہے، اس پر یہ ڈیولپمنٹ چارجز جو کہ 35% کا اعلان کیا گیا تھا، یہ اس پر لاگو نہیں ہوگا. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر وہ بھائی جنہیں میں نے کہا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، وہ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ اب تک جو آپ کو یہ پلاٹ دیا جائے گا یہ لیز کی شکل میں نہیں ہے. بحریہ لیز اناؤنس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے کیا چارجز ہوں گے وہ مستقبل میں ہی قریب میں ہی جا کے پتہ چلے گا کہ وہ کیا چارجز ایک پلاٹ کی لیز پہ لیں گے. پھر مزید میں یہاں ایک بات ایڈ کر لوں کہ یہ بھی ذہن بنا کے آپ انویسٹمنٹ کے لیے داخل ہوں کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر کسی پریسنٹ میں آپ نے کارنر کا پلاٹ لے لیا ہے، تو یاد رہے کہ جب آپ اس کا قبضہ یا پوزیشن لیں گے تو 10% چارجز آپ سے بحریہ ٹاؤن ایکسٹرا مانگے گا. جسے یہاں مثال کے طور پر آپ نے یہ 1 نمبر کا کارنر کا پلاٹ لے لیا تو اس پر آپ کو 20% جو پلاٹ کی قیمت ہے اس کا 20% اضافی دینا پڑے گا. جیسے یہ مثال کے طور پر یہاں یہ 36.5 لاکھ روپے کا بحریہ نے لانچ کیا تھا، تو آپ اس کو یہ جو کارنر ہے اور پلس یہ پارک بھی فیس کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے پوزیشن کے وقت 10% یعنی 20% اضافی چارجز دینے پڑیں گے. اور غالباً کوئی روڈ کا پلاٹ ہو تو اس پر بھی بحریہ کی یہ پالیسی ہے کہ 10% وہ اضافی لیتا ہے. یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو محترم ناظرین، کچھ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں کچھ مزید معلومات اور انفارمیشن لے کر حاضر ہوں. کچھ باتیں رہ گئی ہیں، میں زیادہ طوالت کی وجہ سے وہ نہیں عرض کر رہا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کم پیسوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں 3 لاکھ 4 لاکھ کے حوالے سے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس M9 موٹر وے پر آپشن موجود ہے. اور یاد رہے میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم کسی اسٹیٹ وغیرہ سے نہیں ہیں، ورنہ ہم یہاں ضرور آپ کو بتا دیتے. تو جس کو کوئی بھائی کو رہنمائی چاہیے ہو، کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر لے، ہم اس کی بہترین رہنمائی کر لیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اچھا، اور مزید یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ جو متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے وہ انویسٹمنٹ نہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس بندے کے اندر ہولڈنگ پاور نہیں ہے وہ بھی بحریہ ٹاؤن سے کنارہ کش ہو جائے. جو انویسٹمنٹ لانگ ٹرم میں کر سکتا ہے تو وہ ضرور آئے بحریہ ٹاؤن میں. جلد بازی والا یہاں کام نہیں ہے، وہ کہیں اور انویسٹمنٹ کر لے. اور مزید یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کوئی اسٹیٹ وغیرہ نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی بحریہ وغیرہ کے کوئی اتھرائز ڈیلر ہیں. اگر آپ کو کوئی مشورہ یا معاونت درکار ہوگی تو ہم آپ کو اچھے بندے کی طرف گائیڈ کر دیں گے یا ان کا نمبر آپ کو دے دیں گے. پھر یہ کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں ہی آپ نے پلاٹ لینا ہے، تو پہلے نچلی سطح سے ہم شروع کریں گے. نچلی سطح میں اگر آپ 125 گز میں انٹرسٹڈ ہیں تو 125 گز میں سب سے جو پرائم لوکیشن یا سب سے اچھی جو انویسٹمنٹ جو کہلائی جا رہی ہے یا جاتی ہے، جو آج کی تاریخ میں آپ سمجھ لیں وہ علی بلاک کہلاتا ہے. یہ علی بلاک کا میپ ہے، یا نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ یعنی کہ تعمیراتی لحاظ سے بھی اور ٹرانزیکشن خرید و فروخت کے حساب سے بہت زیادہ
اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ برقرار رہے گی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک تو یہ کچھ ہائٹ پر واقع ہے اور پھر اس کے اطراف میں جامع مسجد ہے یا تھیم پارک قریب پڑتا ہے، اور اس کی یہ قریب میں ہی جو ہے وہ جینا ایونیو بھی اس کے قریب میں ہے۔ تو یہاں تقریباً 40 لاکھ میں آپ کو ایک اچھا پلاٹ مل جاتا ہے 125 گز کا۔ تو اس میں آپ خریداری کر لیں، اور اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بلڈر بنا کر دے دے گا، جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً 3000 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے گھر بنا کے دے دے گا۔ اور ابھی چونکہ یہ کچھ ابھی مزید ڈیولپ ہوگا، ابھی یعنی کہ یہاں میرے خیال میں ایک ہی پارک بنا ہے، اور ابھی یعنی کہ یہ بہت سارے پارک ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 پارک ہیں، یہ بنے گا تو اس کا حسن اور نکھر جائے گا۔ اور اس طریقے سے جب جامع مسجد تیار ہو جائے گی اور تو اس سے اس کی ویلیو مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ یہ علی بلاک میں جو گرین کلر کے آپ کو باکس نظر آ رہے ہیں، یہ 125 گز کے پلاٹ ہیں، اور یہ جو آپ کو یلو کلر کی جو پٹی نظر آ رہی ہے، یہ 250 گز کے پلاٹ ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا گہرائی میں ہے پلاٹ، اور ان پلاٹوں میں آپ جب بھی خریداری کریں تو پلاٹ پر کائنڈلی آپ ضرور سودا ڈن کرنے سے پہلے یہاں ضرور وزٹ ضرور کریں کہ پلاٹ کی لوکیشن کیا ہے، کہ اندر ہیں یا نیچے کی طرف ہیں یا ہائٹ کی طرف ہیں، یہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ پھر جناب عالی 250 گز میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا تو میرے حساب سے تو پریسنٹ 8 بنتا ہے۔ پریسنٹ 8 میں آپ خریداری کریں 250 گز کے حوالے سے، تو بہت ہی اچھا پریسنٹ ہے۔ یہ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گول والا یہ پریسنٹ 8 ہے۔ تو یہ کہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اور رہائش کے لحاظ سے یہ بھی بہت اچھا پریسنٹ ہے، یہاں 250 گز میں آپ خریداری کریں۔ اب مزید کچھ بات ایڈ کرنی تھی کہ بحریہ کا جو مشکل وقت تھا وہ اب گزر چکا ہے۔ جتنی زمین بحریہ سے حکومت نے لینی تھی وہ یعنی کہ لے لی ہے۔ اب جو کھڑا ہے بحریہ وہ اپنے اصل نقشے پہ کھڑا ہے۔ اب یہ کہ میری یہ نہیں کہ میں بحریہ کا کوئی نمائندہ بن کے آپ سے مخاطب ہوں، بحریہ نے بہت کچھ غلط پالیسیاں بھی اپنائی ہیں۔ اکثر ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست یار بھی ہمارے ہیں، وہ اب تک رول رہے ہیں کہ 6 7 سالوں سے وہ پیمنٹ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی یعنی کہ زمین کی مد میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی 2 کاغذ کے پرچے لے کر وہ گھوم رہے ہیں۔ بحریہ نے ان کا خیال نہیں کیا، یہ بہت ظالمانہ اقدام تھا بحریہ کا۔ تو 250 گز کے حوالے سے اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ پریسنٹ 8 میں آپ جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں۔ پھر اگر 500 گز میں آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پرائم لوکیشن 500 گز میں پریسنٹ 4 کی بنتی ہے۔ 500 گز کا پلاٹ آپ کی اتنی نیٹ ورتھ ہے کہ آپ 500 گز کا پلاٹ لیں۔ پریسنٹ 4 بہت ہی آئیڈیل لوکیشن ہے۔ اس کے اطراف میں یہ جو جگہ ہے، یہاں پر بلڈنگوں کے کمرشل بلڈنگوں کے ڈھانچے بھی کھڑے ہو چکے ہیں 6 منزلہ، اور یہ جو ایریا ہے یہ مڈ وے کمرشل کہلاتا ہے۔ یہ تقریباً آدھے سے زیادہ تو آباد ہو چکا ہے، تقریباً گراؤنڈ پلس 6 اسٹوری یہاں پر بہت کثیر تعداد میں آپ کو ملیں گی۔ یہ بحریہ کا ہیڈ آفس ہے، یہ اس کی اٹریکشن ہے کہ بھئی یہ ہیڈ آفس بھی قریب ہے، مڈ وے کمرشل اے اور بی دونوں اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ یہ کمرشل اعتبار سے بھی بہت مستقبل قریب میں یہ بہت ہی کمرشل ایکٹیویٹی کے حساب سے بہت اچھا رہے گا، اور یہاں بھی اچھے خاصے گھر تعمیر ہو رہے ہیں۔ پھر اگر آپ کو 500 گز میں مزید
حسین ایریا اگر آپ کو چاہیے تو میں کہوں گا کہ 500 گز میں اس سے بھی اچھا اور حسن کے اعتبار سے یہ آ جاتا ہے بحریہ ہلز۔ بحریہ ہل بہت ہی یعنی کہ یوں سمجھیں کہ بحریہ ٹاؤن میں اس سے خوبصورت جگہ یعنی کہ مناظر کے اعتبار سے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں بہت ساری کیٹیگری ہیں، 500 گز بھی ہے اور 1000 گز بھی ہے، شاید یہ کچھ پلاٹ شاید 2000 گز کے ہوں۔ بہرحال 500 گز کے پلاٹ یہاں زیادہ ہیں۔ بہت ہی اچھا جامع مسجد نیچے سے نظر آتی ہے اور اس طریقے سے پورے بحریہ ٹاؤن کا ویو آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ بحریہ ہل کا ایریا ہے، یہاں آپ پلاٹ لے سکتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا رہے گا۔ پھر یہ کہ اگر آپ کو تھوڑی سی لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں، یہ ہے اسٹیڈیم جو کہ تقریباً یوں سمجھیں کہ آدھا بن چکا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد 1.5 سال یا 2 سال تک یہ قوی امید ہے کہ یہ تعمیر ہو جائے گا۔ یہ رفیع کرکٹ اسٹیڈیم ہے اور اس کے اطراف میں یہ دیکھیں، یہ پریسنٹ 34 ہے۔ بہت ہی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے یہ آنے والے وقتوں میں یہاں کی پراپرٹی جو ہے وہ اس کی قیمتیں ہاتھ میں نہیں آئیں گی کہ جب اسٹیڈیم تعمیر ہو جائے گا اور اگر ادھر ایک بھی PSL کا میچ ہوا تو یہاں